الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ ہفتوں میں وضو کے تعلق سے بہت سی باتیں ہو چکی تھی جن میں بزرگان دین نے ہر ایک عضو کے دھونے پر، اس کے مسح کرنے پر الگ الگ طریقے کی، الگ الگ الفاظ کے ساتھ دعائیں نقل کی کہ اگر انسان اپنے اعضاء کو دھوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کا استحضار کر لے، اس کو ذہن میں لاتا رہے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. ایک دعا ہے جس کو سر پر مسح کرتے وقت بیان کیا جاتا ہے. دعا بھی بہت زبردست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں یہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے. تو یہ دعا اسی چیز کو مانگنے کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی یہ چیز عطا فرما دینا. دعا کیا ہے؟ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. کتنے زبردست الفاظ ہیں. اے اللہ تو مجھے اس دن عرش کا سایہ نصیب کر دینا، اپنے عرش کا سایہ مجھے بھی دے دینا جس دن تیرے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بہت سے وہ حضرات ہوں گے جو اپنے گناہوں کی یا بداعمالیوں کی وجہ سے کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا ناک تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور آیا روایات کے اندر اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی بڑا غضب ہی ہے. لیکن جو لوگ
اس وقت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ بہت ہی بابرکت لوگ ہوں گے، اور بہت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کر رہا ہے اور کسی سے دشمنی کر رہا ہے۔ محبت بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی اگر ہوئی ہے تو وہ بھی اسی دین کے لیے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ روایت میں آیا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ اپنے ایک صاحبزادے کو دیکھا، کنکر ہاتھ میں لے رکھی ہے اور پھینک رہا ہے، ایسے جیسے بچے کرتے رہتے ہیں، گڑبڑی بیٹھے ہوئے، خالی بیٹھے ہیں، بس ہاتھ چل رہا ہے، کبھی ادھر کو مار دیا کبھی ادھر کو مار دیا۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح کنکری مارنے کو، کنکری پھینکنے کو منع کیا ہے۔ تو وہ بچہ تو بچہ ہی ہے، انہوں نے منع کیا بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کنکریاں مت پھینکا کرو بغیر کسی مطلب کے، نہ تو اس سے کسی کا کوئی آپ نقصان کر سکتے ہیں، نہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اتنا ضرور ہو جائے گا بلا وجہ کسی کی آنکھ ناک میں بیٹھ گئی تو نقصان زیادہ ہو جائے گا، ہلاک تو ہونے سے رہا۔ تو ایسے کنکریاں نہ پھینکا کرو۔ تو بس انہوں نے پھر بھی شروع کر رکھا ہے، پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے کے بجائے اس کو ٹھکرا رہا ہے، میری بات نہیں سن رہا ہے، میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ غالباً 3 مہینے تک انہوں نے اپنے بچے سے، جو ابھی اس عمر کو پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ پتہ تعلق کیا جائے، تقریباً 3 مہینے تک انہوں نے بائیکاٹ رکھا، اس کے ساتھ بولے نہیں۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ 5 روپے 10 روپے 100 50 1000 500 روپے کے اوپر تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر اپنے مفاد کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں دین کی بات آئے گی تو ہماری زبان میں نہیں ہوتی۔ کہیں کسی مدرسے کا مسئلہ اٹھ جائے، ہمیں نہیں پتا بھائی کیسا ہوتا ہوگا، اپنے حقوق سب کو یاد آتے ہیں، لیکن کسی مدرسے کا کیا حق دبا رکھا ہے، کسی مسجد کا کیا حق دبا رکھا ہے، یہ ہمیں یاد نہیں آتا۔ ہم اپنے حقوق دوسرے کے اوپر کیا لاگو ہیں اس کو جانتے ہیں، ہمارے اوپر دوسرے کا کیا حق ہے اس کو نہیں جانتے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ تو عزیزان گرامی بہت سخت وعید ہے اس بارے میں بھی، کبھی انشاءاللہ حقوق کے اوپر بیان کروں گا، بتلاؤں گا کیا کیا حقوق ہوا کرتے ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ ہمیں ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یار میراث بھی پڑوسی کو دینی نہ پڑ جائے۔ اس قدر تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھئی پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ تو صحابہ کرام کو اندر سے لگنے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی جب میراث تقسیم ہوگی تو آپ اس کو بھی دے دیں۔ اس قدر تاکید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ پڑوسی بہت دور کی چیز ہے، اپنے گھرانے کو جس کو ہم اپنی بہن، اپنا بھائی اور بڑھ چڑھ کر کے اپنا باپ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے حقوق ختم کر رکھے ہیں۔ بہنیں بیچاری بیٹیاں دوسرے گھروں کے اندر چلی جاتی ہیں، سمجھتے ہیں بس اب تو اس کو یہاں کچھ نہیں، ختم کر۔ بھائی یہ غیروں کی رسم ہم نے اپنے اندر ڈال کر کے ڈال دی ہے، اور جو ہمارے اسلام نے ہمیں جو چیزیں عنایت کی تھی، جو عطا کی تھی، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔
بس تھوڑا سا ایک ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کی شادی کر دی اور ہم نے اس کو بہت بڑا چڑھا کر کے جہیز دے دیا ہے، اب ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے اس کا۔ کہاں سے آئی یہ بات ہے؟ شریعت نے تمہیں کہا ہے، کیا اسلام تمہیں اس کے اوپر زور دے رہا ہے، تمہارے اوپر فوکس کر رہا ہے کہ بھائی تم اس کو جہیز دینا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ایک موقع بھی ایسا نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس طور پر، جس قدر ہم آج بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اس طور پر آپ نے اپنی بیٹی کو عطا کیا، اور اس موقع پر خاص طور سے۔ بہرحال بات لمبی نکلتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ انسان، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اس نے کسی سے نفرت کی ہے، قطع تعلق کیا ہے۔ ہماری کوئی دعوت نہ کرے تو میری بولنے کا کچھ ہے اپنے لیے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی چلتے ہوئے آ رہے تھے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے میں ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر تھوڑا رنگ الگ لگ رہا ہے، تھوڑا سا جیسے یہ ہمارے یہاں آج کل سرخی وغیرہ کا جو رواج ہے اس کو لگا لیا کرتی ہیں عورتیں، تو ان کے کپڑوں پر لگ رہا ہے، زرد رنگ کا غالباً تھا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا، آپ نے شادی کر لی ہے؟ ارشاد فرمایا جی یا رسول اللہ، میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری دعوت کی بھی نہیں، مجھے بتایا بھی نہیں۔ اتنا سا مدینہ کہ آج جتنی بڑی مسجد نبوی ہے اتنا بڑا پورا شہر تھا، جتنی بڑی پوری مسجد نبوی تھی اتنا بڑا شہر تھا اس وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان و کان بھی خبر نہیں کہ حضرت کی شادی بھی ہو گئی۔ تو یہ چیزیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر نکیر نہیں فرمائی کہ کیوں نہیں بتایا۔ تو ہم اپنے حق کے لیے جو ہمارا ہوتا ہے اس کو بھی اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں، کہیں چلے جائیں کسی کے پاس، تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جائے، ہمیں یہ نہیں کیا، ہمیں وہ نہیں کیا، تو یہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے جوانی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، بچپن سے ہی اس کا رخ اس طرف مڑ گیا ہے کہ بھائی اللہ ہے۔ اور یہ چیز الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آپ کو دیکھنے کو کہیں ملے گی تو یہی مدارس اور مکاتب ہیں جن کی آج اتنی بڑی توہین اور ان کے اوپر جو الزامات لگا جا رہے ہیں کہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ انہی مدارس کے اندر وہ چیز آپ کو ملے گی، چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال 13 سال کے رات کو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جوانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، ابھی جوانی کی طرف قدم ہی رکھا ہے، اور مسجد میں کوئی 2 بجے بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، بہت زبردست الحمدللہ ماحول آپ کو ملے گا۔ لیکن ہمارے اندر بھی تو کچھ ہو، ہمیں بھی تو کچھ پتا ہو اس بارے میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص یہ بھی ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے اتنی حسین اور جمیل عورت نے اس کو دعوت دی، اس کو اپنی طرف بلایا، لیکن اس نے آ کر کے یہ کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ آج تو ماحول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، واٹس ایپ پہ صرف ایک ہائے، کوئی اننون نمبر سے اگر ہائے بھی کر دینا، ہائے HI کر کے، اور اس کے اوپر DP کوئی کسی لیڈیز کی کسی لڑکی کی لگی ہو، تو بس پتہ نہیں میرے پاس کون سے جنت سے نکل کر کے حور کا نمبر آ چکا ہے۔ سب سے پہلا جو دماغ میں آئے گا وہ یہی آئے گا، چاہے وہ کسی آدمی نہیں، کسی مرد نہیں ہو، تصویر لگا رکھی ہو، لیکن جو ذہن میں پہلی بات آئے گی، بعد میں جو ہوتا رہے وہ بات الگ ہے،
بعد میں جو بات آئے گی وہ بات الگ ہے، لیکن پہلے جو چیز ہمارے دل میں کھٹکتی ہے وہ یہی کھٹکتی ہے کہ لڑکی کا نام ہے۔ تو آگے کہاں سے امید لگائی جا سکتی ہے بھائی؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک خوبصورت لکھا ہے کہ حسن و جمال بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، اور نسب کے اور حسب کے اعتبار سے بڑے خاندان کی عورت بھی ہو اور ساتھ میں مالدار بھی ہو۔ ایسی عورت نے آ کر کے کسی مرد کو دعوت دی اور اس نے صرف ایک لفظ کہہ کر کے ٹھکرا دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، قرآن نے بہت تفصیلاً بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کا مزاج نہیں ہے آپ لوگوں کو حکایت سنانے کا، ہم لوگوں کو واقعات سنانے کا، کسی کو قصے کہانی سنانے کا مزاج نہیں ہے، لیکن نہیں، اس نے ایک واقعہ ایسا بھی بیان کیا ہے اول سے لے کر کے اس کو آخر تک پورا بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جوانی کے عالم میں بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اسباب سے اختیار کر کے دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، کسی لڑکی کو پرپوز کرنے کے لیے گیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ زمانہ عمر کا اور حرکتیں ایسی ہو تو قربان جائے اس خاتون پر بھی۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ ارے بندے، میں تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، جو تو کہے گا میں تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تجھے ایک شرط کے ساتھ قبول کروں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن تک 5 وقت کی نماز تجھے پڑھنی پڑے گی۔ امام عمر ہو اور ادھر سے جو شرط جو دے رکھی ہو ایک بہترین خوبصورت لڑکی نے دے رکھی ہو، تو پھر انسان کیا نہیں کر ادھرتا۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل چاند تارے بہت توڑ کر کے لاتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں بیچارے ہمارے نوجوان، برا نہ ماننا بھائی، تیرے لیے یہ کر دوں گا، میں گھر کو چھوڑ دوں گا، اپنے والدین کو چھوڑ دوں گا، یہ کر کے رکھ دوں گا، وہ کر کے رکھ دوں گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس۔ لیکن آج کل جو رواج چل پڑا ہے نا، جو دوسرے لوگوں نے ہمارے اسلام کے اندر اپنے مفاد کے لیے جو خلق ملت کا جو کام کیا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس وجہ سے مسلمان اپنی مسلمانی کو صحیح طرح پر چل بھی نہیں سکتا، بہت مجبور ہو جاتے ہیں والدین بیچارے۔ دیکھا ہے میں نے ان لوگوں کو، اللہ معاف کرے، کسی کی باتوں کو اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن خیر ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا، بات بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ والدین آ کر کے روتے کہ حضرت ایسا ہو رہا ہے، خبر بھی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے گھرانے کی تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے، قرآن پڑھنے والے اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے، بہترین کہ بھائی ان سے اونچا خاندان اعلیٰ قسم کا ہے بھی نہیں کسی کا، لیکن اگر حرکت ہو گئی تو گھروں کے اندر ایسی بھی ہو گئی ہے، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، کیا کریں حضرت؟ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بس مجھے تو جانا ہے، فلاں کے ساتھ نکلنا ہے، ہم مجبور ہیں۔ دوسری طرف لوگوں نے ہاتھ بڑھا دیا کہ ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، اگر یہ شخص اس کی لڑکی کو بغیر کے لاتا ہے میرے گھر کے اندر تو میں اس کو فلاں چیز عنایت کروں گا، میں اس کو فلاں چیز دوں گا۔ RSS کا نام آپ نے اگر سنا ہو تو اس کا یہی مشن ہے، وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر تو جو حال ہے وہ ہے ہی، لیکن اس کا جو مشن آج جو کامیاب وہ اپنے مشن میں ہو رہے ہیں، 100 سال کی جو ٹریننگ ان کے پاس چلی تھی آج وہ اپنی پورے مشن کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف سب سے پہلا جو مشن ان کا یہی تھا کہ بھائی کسی طریقے پر ان کی لڑکیوں کو نکالا جائے ان کے گھروں سے اور بس ان کی اسلام کو حذف کر لیا جائے، اپنے اندر ڈال دو بس لا کر کے کسی طریقے سے، اور بس جہاں کسی نے یہ کام انجام دیا پھر نوکری اس کی پکی، گھر اس کا پکا، بہترین سے بہترین فلیٹ اس کو دیا جائے کہ بھائی تجھے اس میں رہنا ہے۔ ہمارے مسلمان تو بیچارے یہ بات کہہ کر کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جیسی کرنی سامنے آ رہی خود کرے گا،
اگر ہم اپنی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے ایسی بھی عورتیں اور لڑکیاں ملتی ہیں کہ اگر ان کے اندر دین داری تھوڑی سی بھی پیدا ہوئی ہے نا تو انہوں نے تختے پلٹ کے رکھا۔ لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو دین کے نام سے اتنی نفرت ان کے ذہن میں بھر دی ہے کہ ان بیچارے کو اس طرف بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ سمجھتی نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو ایسی عورت نے کہ جو حسن و جمال والی ہو، خوبصورت ہو، حسب نسب کے اعتبار سے بڑے خاندان سے ہو اور اسی طریقے پر مالدار بھی ہو، اس نے اس شخص کو دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو انشاءاللہ اس شخص کی جو مغفرت ہے وہ تو پکی ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں یہ شخص کھڑا ہوگا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جس نے صدقہ کیا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے کیا میں نے یہاں دیا ہے کیا نہیں دیا ہے۔ ہمارے یہاں صدقہ کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، یار تجھے 100 روپے دیے تھے، تجھے یاد ہے، تجھے پتا ہے اس وقت میں تیری مدد کی تھی، بھائی یہ صدقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر صدقہ کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو جتلاتے نہیں ہیں۔ اور خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہر وقت تانا دے رہے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہے، تیرے ساتھ وہ کیا ہے، بھول گیا اس بات کو، بھول گیا اس بات کو۔ بھائی وہ بولا نہیں ہے، وہ آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے، بس وہ بول نہیں سکتا، ورنہ سنانے کو تو انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسے ایسے سناؤ اس کا باپ بھی یاد رکھے۔ تو احسان کر کے کسی کو جتلانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، صدقہ کر کے کسی کو جتلا دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر دیا تو بھائی بھول جاؤ، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرو بھول جاؤ ہم نے کیا کیا تھا کسی کے ساتھ۔ آپ نے کسی کو سہارا لگا دیا تو بھول جاؤ، بس لگایا ہوگا، ختم کرو اس چیز کو۔ تو ایسا شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص نے صدقہ کیا اور جو اس نے دائیں ہاتھ سے دیا اس کے بائیں ہاتھ پر ہوا بھی نہیں ہو سکی، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے کیا صدقہ کیا تھا، یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہو۔ لمبی حدیث ہے، بہت ساری اس طرح کی باتیں اس حدیث کے اندر بیان کرنے کی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے تمام باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر 100% دیندار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔